بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کفار و مشرکین، خاص طور سے کفار قریش، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اگر آپ نبی ہے تو آپ یہ کیجئے کہ مکہ شریف میں جو پہاڑ ہے آپ ان کو ہٹا دیجئے، ختم کر دیجئے، تاکہ ہم یہاں پہ کھیتی باڑی کریں اور اپنے گھر بنائے، محلات تعمیر کریں، اور آپ کیا کیجئے زمین پہ اپنا عصا ماریے یا کوئی چیز ماریے یا کسی طرح اپنے معجزے سے چشمے جاری کیجئے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اپنا عصا مارا تھا زمین پر تو 12 چشمے نکل گئے تھے، تو آپ بھی عصا ماریے، چشمے نکل جائے تو پانی کی جو قلت ہے، کمی ہے مکہ میں، وہ کمی دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پھر آپ یہ جو ہوا ہے اس ہوا کو ہمارے قبضے و قدرت میں دے دیجئے، تاکہ ہم جہاں چاہیں جدھر چاہے پل بھر میں جا سکے آ سکے۔ اگر آپ نبی ہے تو آپ یہ کام جو ہے وہ کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ انہوں نے کہا اور ایک بات ہے کہ آپ نبی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کیا کیجئے جو پرانی قبر ہے وہاں سے مردے کو زندہ کیجئے، قصی ابن کلاب کو زندہ کیجئے اور وہ آپ کے بارے میں گواہی دے کہ آپ نبی ہے، یا ہم اس سے پوچھے کہ یہ کون ہیں تو وہ گواہی دے کہ یہ نبی ہے، ان پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لا لیں گے۔ الغرض یہ بیہودہ سوالات وہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے تھے، جیسا کہ ان سے پہلوں نے نہ مانا، ان سے پہلوں نے جیسے اپنے انبیاء کا انکار کیا، اتنے بڑے معجزات دکھانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑا، ویسے ہی ان کا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ پہاڑ ہٹانا، چشمے جاری کرنا، ہواؤں کو قبضہ و اختیار میں دے دینا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ میرا محبوب چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن
یہ زمین پھاڑنے کے لیے، پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن سینے کو، دل کو چیر کے اس میں معرفت کا نور داخل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لیے جس چیز کے لیے نازل ہوا ہے اس چیز کے لیے اس کو استعمال کرو، اس سے وہ ہدایت حاصل کرو، پہاڑ کو نہیں ہٹاؤ، زمین کو مت چیرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ یہ مسلمان یہ نا امید ہو رہے، افسوس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پریشانی مبتلا نہ ہو، افسوس نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہر چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایمان لاتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جیسا یہ کرنے والے تھے ویسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جیسا انسان کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ تو ان کی تقدیر میں کفر لکھا ہوا ہے، تو ان کا یہ سمجھانا، معجزات دکھانا کچھ فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، بار بار کہا جاتا ہے، چاند کے جو ٹکڑے کرو، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ انہوں نے کہا تھا کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے بتاؤ، پڑھا کے بتا دیے۔ انہوں نے معراج کا انکار کیا تھا کہ آپ کیسے معراج پہ گئے، دلیل دے کے بتا دیا گیا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے ہر ایک نشانی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں دریافت کی، سب آپ نے بتا دیا۔ یہ ساری چیزیں دلائل، معجزے تھے جن کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے اگر لانا ہوتا، لیکن لائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دمک پہنچتی رہے گی، یعنی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں ان کے اوپر آتے رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا اے محبوب کہ آج آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، صحابہ کو آپ کے دیار سے نکال رہے ہیں، مکہ سے نکال رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا یہ خود مغلوب ہوں گے، مقہور ہوں گے، عاجز ہوں گے، اور آپ ان پر غالب ہوں گے اور آپ ان پر حکومت کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ اللہ کا وعدہ آنے تک انتظار ہے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ قبضہ و اختیار، قدرت عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان کو مصیبت آئے گی، یہ لوگ مغلوب ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہوگا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور جتنے کافر، جتنے مشرکین تھے جو سمجھ رہے تھے کہ اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کو ہم ختم کر دیں گے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود ختم ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔